یذبح ابناءہم ویستحیی نساءہم۔ فرعون کیا کرتا تھا؟ مستضعف کرنے کے لیے، کمزور کرنے کے لیے بنی اسرائیل کے بچوں کو قتل کر دیتا، لڑکوں کو قتل کر دیتا، لڑکیوں کو زندہ چھوڑ دیتا تھا۔ قرآن میں جہاں بھی ابنا کے مقابلے میں نساء آئے تو نساء سے مراد عورتیں نہیں ہیں۔ قرآنی تصریح میں جہاں بھی ابنا کے مقابلے میں نساء آئے تو اس نساء سے مراد عورتیں نہیں ہیں، امہات المؤمنین نہیں ہیں، بلکہ اس نساء سے مراد بیٹیاں ہیں۔ نرید ان نمن علی الذین استضعفوا، یہ ہمارے لیے ہے آیت، داستان موسیٰ کی آیت ہے۔ داستان موسیٰ میں بنی اسرائیل ابھی مظلوم ہے، ابھی موسیٰ پیدا نہیں ہوئے ہیں۔ داستان موسیٰ کی ولادت سے پہلے شروع ہو گئی ہے۔ اب ہم داستان پڑھ رہے ہیں قرآن سے، یہ موسیٰ کی ولادت سے پہلے شروع ہوئی ہے۔ موسیٰ کی ولادت سے پہلے بنی اسرائیل مظلوم ہیں، مستضعف ہیں۔ ان کو مستضعف کرنے کے لیے مصری معاشرے کو دو فرقوں میں بانٹا گیا ہے، ایک بنی اسرائیل ہیں، ایک قبطی ہیں جو لوکل مصری ہیں۔ وہ حکمران ہیں، وہ طبقہ برا طبقہ ہے، مراعات یافتہ طبقہ ہے، اور یہ غلام ہیں، مسکین ہیں، بیچارے ہیں، مظلوم ہیں۔ وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا، یہ جو مظلوم ہیں ان مظلوموں پر ہم احسان کرنا چاہتے ہیں۔ کیا احسان ہوگا؟ فِي الْأَرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلَهُمْ وَارِثِينَ، ان کمزور لوگوں کو ہم امام بنائیں گے۔ امام اللہ بناتا ہے، نجعلہم ہم قرار دیں گے، ائمہ امام کو، اور ہم وارث بنائیں گے۔ جس مشکل حالات میں ابھی شیعیان حیدر کرار ہیں ان کے لیے بھی یہ قرآن کا وعدہ ہے، نرید ان نمن علی الذین استضعفوا، ظلم سہنے والوں آپ کے ساتھ وعدہ ہے کہ آپ کے لیے امام قرار دیا جا چکا ہے۔ وہ امام پردہ غیبت میں ہے، انشاءاللہ ظہور فرمائیں گے اور آپ کو اس زمین کا وارث بنا دیا جائے گا۔ صلوات پڑھ دیجئے محمد و آل محمد۔ وَنُمَكِّن لَهُمْ فِي الْأَرْضِ وَنَرَى فِرْعَوْنَ وَحَامَانَ وَجُنُودَهُمَا مِنْهُمْ مَا كَانُوا يَحْذَرُونَ۔ اب کہانی یہاں ایک نئی ٹوسٹ لے رہی ہے، اور پہلے موسیٰ اور فرعون کی بات ہو رہی تھی، اب کہا فرعون اور حامان۔ یہاں دو کریکٹر آ گئے، موسیٰ اور فرعون، پھر موسیٰ اور فرعون اور حامان کا کریکٹر آتا ہے، موسیٰ کے ساتھ ہارون آ جائے گا۔ موسیٰ اور ہارون کا کردار ہے، فرعون اور حامان کا کردار ہے۔ اب اگر جو تاریخ سے دلچسپی رکھتے ہوں، قرآن کے اوپر مستشرقین کا ایک بہت بڑا اشکال تھا، اور وہ اشکال یہ تھا کہ حامان نامی کوئی شخصیت مصر میں وجود ہی نہیں رکھتی تھی۔ یہ ایک ایرانی وزیر تھا، ایرانی بادشاہوں کا ایک وزیر حامان نام کا تھا۔ قرآن جب لکھا یا کسی نے لکھوایا، جب بھی بنا، اس وقت اس ایرانی وزیر کا نام اٹھا کے انہوں نے مصری فرعون کے ساتھ لگا دیا، اس لیے کہ حامان کا ذکر تورات میں نہیں ہے، اولڈ ٹیسٹیمنٹ میں نہیں ہے، تاریخ کی کسی بھی کتاب میں حامان کا ذکر نہیں ہے، صرف قرآن میں 8 مرتبہ حامان کا ذکر ہے۔ اب اس اشکال کو کیا کیا جائے، اس کا کیسے جواب دیا؟ یہ چلتا رہا یہ اشکال، اور اس کو بڑے شد و مد سے پیش کیا جاتا رہا، یہاں تک کہ تقریباً آج سے 200 سال پہلے، 180 سال پہلے ایک تحقیق ہوئی۔ اس تحقیق کے نتیجے میں جو پرانی مصری قبطی ہینڈ رائٹنگ تھی، وہ اسکرپٹ تھا، وہ ڈیکوڈ ہوا، اس لیے کہ ایک تختی ملی جس میں 2 زبانیں، عبرانی اور وہ قبطی زبان دونوں لکھی ہوئی تھی۔ 200 سال پہلے، 180 سال پہلے ان کی زبان ڈیکوڈ ہوئی، اور جو کچھ احرام مصر میں لکھا ہوا تھا وہ پڑھا جانا شروع ہو گیا۔ وہ جب پڑھا جانا شروع ہوا، وہاں پر حامان کا نام نکل آیا۔ اس تاریخی
پتھروں میں جو پہلے بھی تھے، لیکن کیونکہ انسان پڑھ نہیں سکتا تھا اس لیے قرآن پہ یہ اشکال تھا کہ حامان کا نام تو تاریخ میں ہے ہی نہیں، کہیں بھی حامان نہیں ہے، ایک حامان ایرانی بادشاہوں کا وزیر تھا۔ جب یہ ہوا تو مورس بوکائی ہے، فرینچ مسلم اسکالر ہے، مسلمان ہوا، وہ کہتا ہے میں گیا کسی کے پاس جو اس کا تاریخ دان تھا اور اس کو جانتا تھا، علم احجار کو رکھتا تھا مصر کے، اس کو میں نے جائے کہا کہ اگر میں 1400 سال پرانی کسی کتاب میں حامان کا نام دکھا دوں تو کیا کہو گے؟ اس نے کہا ممکن ہی نہیں ہے، حامان کا نام تو ابھی 200 سال ہوا ہمیں پتا چلا ہے، اس سے پہلے کی کسی کتاب میں نہیں ہے۔ اس نے قرآن کھول کے اس کے سامنے یہ واقعہ حامان کا حامان کا مصر میں ہونا اور وہاں سے حتی تورات میں اس کا ذکر نہ آنا اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس کا علم ہونا، یہ معجزہ قرآنی ہے۔ وَإِلَّا حضرت کو اس کا کیسے علم ہو سکتا تھا جو اس کے بعد 1200 سال بعد کشف ہوا؟ حامان کا ذکر کیسے آیا اور حامان سے اس نے کیا مطالبہ کیا؟ اگر ہم وہاں پہنچے تو وہ بہت دلچسپ ہے، اور اگر ہم نہ پہنچے تو ہم نے اپنی تفسیر کی کلاسوں میں یہ حصہ کیا ہوا ہے جو جوان دیکھنا چاہیں۔ نُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا، اس آیت کے ذیل میں ہم نے کہا تھا کہ یہ آیت ہمارے لیے بھی ہے۔ امیر المومنین ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ دنیا ہم سے منہ موڑنے کے بعد میرے بچوں پر اس طرح مہرباں ہوگی جیسے کاٹ کھانے والی اونٹنی اپنے بچے پر مہرباں ہوتی ہے۔ یہ زمین کے وارث آپ ہیں، خدا نے آپ پر لطف کر رکھا ہے۔ مسئلہ صرف یہ ہے کہ لوگوں کو سمجھ میں نہیں آتا کہ اگر حق آپ ہیں، امام زمانہ آپ کا ہے، اگر حق امیر المومنین کا تھا، تلوار بھی امیر المومنین کے پاس، ذوالفقار بھی امیر المومنین کے پاس، طاقت بھی امیر المومنین کے پاس، لینا چاہیں تو وہ لے سکتے تھے، پھر کیوں نہیں لیا؟ ابھی امام زمانہ آپ کا ہے تو زمین آپ کی کیوں نہیں ہے؟ اگر حق امیر المومنین کا تھا تو امیر المومنین نے وہ حق کیوں نہیں لیا؟ یہ سوال آتا ہے نہیں آتا؟ یہ زمین کس کی ہے؟ ہی ملک السماوات والارض، اللہ کی ہے، اس میں تو شک نہیں ہے۔ اللہ کی حکومت قائم ہے ظاہراً تو کہیں پتہ نہیں کیا آج کل کون ہے، وہ بائیڈن کی حکومت ہے، کس کی حکومت ہے؟ ظاہراً آپ تو ظاہری حکومت کی بات کر رہے ہیں، ظاہراً تو اللہ کی کوئی حکومت نہیں ہے، اور جو اسلامی ممالک اسلام کے نام پر اسلامی ممالک کہتے ہیں وہاں بھی کوئی اسلام کی حکومت نہیں ہے۔ پھر اللہ کی حکومت کیا مطلب؟ اللہ میں طاقت نہیں ہے، اللہ کے پاس اقتدار نہیں ہے۔ اللہ کے ملاقات اور ہمارے ملاقات میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ اگر کوئی امیر المؤمنین کی بصیرت رکھتا ہو تو امیر المؤمنین ارشاد فرماتے ہیں وَلَا يُمْكِنُ الْفِرَارُ مِنْ حُكُومَتِكَ، تیری حکومت سے کوئی بھی باہر نہیں جا سکتا، اور ان میں سے بھی کوئی حکومت خدا سے باہر نہیں ہے، مہلت ملی ہوئی ہے۔ ہم اس مہلت کو نہیں سمجھتے، یہ جو ڈیل ملی ہوئی ہے، اس ڈیل کو یزید بھی نہیں سمجھا تھا، زینب نے سمجھایا تھا، نہیں سمجھا وہ۔ آج کے ظالم بھی نہیں سمجھتے، آج کے مظلوم بھی نہیں سمجھتے۔ اس کے پاس کنٹرول ہو وہ ڈیل آسانی سے دیتا ہے، جس کا کنٹرول نہ ہو وہ ڈیل نہیں دیتا۔ اگر میں بچوں کو سمجھانے کے لیے، اگر کوئی کمزور کسی سے لڑ رہا ہو اور اس نے اپنے مقابل کو گرا دیا ہو، وہ کبھی بھی اس کو اٹھنے نہیں دے گا، کیونکہ اس کو پتا ہے بائی چانس یہ مجھ سے گر گیا ہے، اب یہ اٹھا تو مجھ سے یہ قابو نہیں ہوگا، میں مکے بھی ماروں گا، لاتے بھی ماروں گا، پتھر بھی ماروں گا، میں اس کو اٹھنے نہیں دوں گا۔ لیکن اگر میں مضبوط ہوں اور میں طاقتور ہوں تو میں کیا کروں گا؟ میں اس کو اٹھنے دوں گا۔ پھر کیا کروں گا؟ میں اس کو خود اٹھاؤں گا۔ ارے یہ کیا ہو رہا ہے؟ یہ آپ کا دشمن ہے اور آپ اس کو اٹھا رہے ہیں، کیونکہ میں طاقتور ہوں میں اس کو اٹھاؤں گا۔ جو جاہل ہے وہ کیا دیکھے گا؟ یہ اٹھ رہا ہے، دیکھ رہا ہے یہ کیوں اٹھ رہا ہے، یہ کہاں جا رہا ہے اور کہاں سے جا کے اس کو پٹخا جائے گا، یہ ساری تصویر اس کے سامنے نہیں ہے۔ یہ مہلت والا اس کو سمجھ میں بات نہیں آتی ہے، اس لیے سوال کرتے ہیں اگر امیر المومنین کا تھا تو کیوں نہیں لیا؟ امیر المومنین کی حکومت زائل کب ہوئی ہے؟ ابھی تک امیر المومنین کی حکومت تمام دلوں پر قائم ہے۔
کوئی ایک دن دو دن کی حکومت تو نہیں ہے امیر المومنین کی. آج آپ کے دلوں پر کون حکمران ہے؟ علی کی حکومت سال 2 سال 10 سال 20 سال کی حکومت نہیں ہے. علی کی حکومت اور ہے، خدا کی حکومت اور ہے، رسول کی حکومت اور ہے، بیچارے انسانوں کی حکومت اور ہے. آئیے واپس داستان میں چلتے ہیں، قصے میں چلتے ہیں. جب مصر آئے ہیں، جب مصر آئے ہیں اس وقت وہ بہت اچھا مقام انہوں نے مصر میں پایا. یوسف نے مصر میں آ کے بہت اچھا مقام پایا اور بہت زیادہ زمینیں بھی پائیں، محلات پائے اور بہت ویل آف زندگی انہوں نے کرنا شروع کی. اس کے بعد کیا ہوا کہ ایک دم انہوں نے فرعونوں نے بنی اسرائیل کو غلام بنا دیا اور اس کے بعد نوبت یہاں آئی کہ ان کے بچوں کو قتل کیا جانے لگا. تورات کہتا ہے کہ کاہن نے کہا فرعون سے کہ بنی اسرائیل میں ایک بچہ پیدا ہوگا، وہ تمہارا تخت و تاج الٹ دے گا. اس لیے جتنے بچے بنی اسرائیل میں پیدا ہو رہے ہیں ان سب کا قتل کر دیا. ایک اور رائے یہ ہے کہ خود فرعون نے خواب دیکھا کہ بیت المقدس سے ایک آگ بلند ہوتی ہے اور وہ آگ آ کر مصر پہ گرتی ہے. جتنے وہ قبطی ہیں، مصری ہیں، وہ سب جل جاتے ہیں اور جتنے بڑی اسرائیلی ہیں وہ سب بچ جاتے ہیں. وجہ یہ بتاتے ہیں کہ حضرت یوسف نے اپنی اولاد کو اپنے آخری وقت میں بتایا تھا کہ ابھی تو تم بہت اچھے ہو، اس کے بعد تمہارے حالات دیگرگوں ہو جائیں گے اور تم کو غلام بنا لیا جائے گا، تمہارے بچوں کو قتل کیا جائے گا، تمہاری بچیوں کو زندہ چھوڑا جائے گا. اس کے بعد تمہیں بچانے کے لیے ایک منجی آئے گا، اس منجی کا نام موسیٰ ابن عمران ہوگا. اس میں سے جو بھی صحیح ہو، بہرحال فرعون کو یہ بات پتہ چل گئی کہ ایسا ہونے جا رہا ہے اور اس کو اس پہ ایمان آیا یا نہیں آیا؟ ایمان کتنا پختہ ایمان آیا، اتنا پختہ ایمان آیا کہ پوری نسل کا اس نے خاتمہ کیا. جتنے بچے پیدا ہو رہے ہیں سب اس نے ذبح کیے. اس کو ایمان آ گیا، پتہ چل گیا اس میں سے کوئی ہے جو میرا تختہ الٹ دے گا. کرنا کیا چاہیے تھا اس کو؟ کرنا یہ چاہیے تھا ایمان آنے کے بعد اس بچے کو تلاش کرتا، اس سے کہتا بھائی آ جاؤ، تم بھی بادشاہ بن جاؤ. یہ تو ہونا ہی ہونا ہے، ٹھیک ہے نا، میں بھی تمہارے اوپر ایمان لے کے آتا ہوں، مجھے بھی اپنا سسٹم چلانے دو. اور داستان میں اگر ہم پہنچے ہیں تو موسیٰ نے آ کے فرعون سے یہی آفر دیا ہے کہ ہم آئے ہیں، تم ایمان لے آؤ، بنی اسرائیل پر ظلم ختم کر دو، ان کو ہمارے ساتھ جانے دو، تم اپنی جیسے ہو ویسے بادشاہ رہو. یہ ہمارے ساتھ ہماری زندگیوں میں بھی ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ ہماری زندگیوں میں بھی یہ چھوٹے چھوٹے پیمانوں پہ ہوتا ہے. ہمیں ایک طرف سے خدا کا وعدہ ہے، اہل بیت کا وعدہ ہے کہ تم اگر ایسے ہو جائے تو ایسے کر لینا، تمہیں بچانے کی ذمہ داری ہمارے اوپر، تمہارے کامیابی کی ذمہ داری ہمارے اوپر. لیکن ہم اپنے جو ہماری تدبیر ہوتی ہے، ہماری اپنی جو چالاکیاں ہوتی ہیں، اس میں جھوٹ ہے، فریب ہے، رشوت ہے، فلان ہے، پتہ نہیں کیا کیا ہے، اس کے ذریعے ہم کہتے ہیں نہیں وہ جو سیدھا راستہ ہے اس کے ذریعے کوئی آج تک کامیاب نہیں ہوا ہے. یہی وہ راستہ ہے جس سے میں کامیاب ہو سکتا ہوں، اور وہ جو باتیں ہیں ان کو میں ٹیکل کرنے کے لیے کوئی انتظام کر لوں گا. ہم اپنی زندگی میں چھوٹے پیمانے پہ یہ بہت کر رہے ہوتے ہیں. اگر اس سے درس لے کر جو خدا نے کہا ہے، جیسا خدا نے کہا ہے، ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں. ہمارے آپس میں کوئی ناچاکی ہو گئی، اہل بیت کیا کہتے ہیں؟ اہل بیت کہتے ہیں اس کو معاف کر دو. نہیں، اس پر احسان بھی کرو. جس نے تم سے زیادتی کی ہے تم اس کے ہدیہ لے کے اس کے گھر چلے جاؤ، نظر آئے تو تم پہلے سلام کرو. یہ اخلاق اہل بیت ہے. ہمارے گھروں میں کون سے اخلاق سکھایا جاتا ہے؟ خبردار اس کو لفٹ نہیں دینا، نہیں تو اور چڑھ جائے گا. تم اس کو نہیں جانتے ہو، ٹھیک، اس جگہ بھی تم نے نہیں جانا، فلاں کے گھر بھی تم نے نہیں جانا. کس کے اخلاق کو لیں؟ جس اخلاق کے پیچھے خاندان کا تجربہ ہے، یا جس اخلاق کے پیچھے اللہ، اس کا رسول اور اس کا زندگیوں میں چھوٹے چھوٹے واقعات. اگر یہاں چھوٹے واقعات میں ہم ٹریننگ لے لیں، یہ عادت بنا لیں، تو بڑے واقعات میں بھی ہمیں کامیابی ملے گی. صلوات پڑھ جائے محمد و آل محمد.